السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل قاری جاوید صاحب، آپ سے مخاطب قاری جاوید صاحب۔ برادرم، آج میں پہلے کچھ پنجاب کی طرف سے سفر کر رہا تھا۔ ابھی ہم ادھر کوہ سلیمان کی پہاڑی کی طرف جو سفر کر رہے تھے، اور اس پانی بہتے کو اور چہک کے ٹرین کی آواز کو ہم انجوائے کر رہے تھے۔ جیسے کہ کہتے ہیں کہ موبائل ایک کبھی کبھی انسان کو خوشی بھی دیتا ہے اور کبھی پریشان بھی کرتا ہے۔ آج بہت دل خوش تھا، موسم یہاں پہ بہت اچھا ہے، بہت پیارا موسم ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج پنجاب میں تقریباً 50 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، لیکن یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل کوئی گرمی کا نام و نشان نہیں، بہت پیارا موسم ہے۔ مگر آج میں نے موبائل کھولا اور اس میں ایک میسیج میں نے پڑھا، اور وہ دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ اور وہ کیا ہے کہ ایک واقعہ پہلے سنا دوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ اگر میری حکومت کے اندر کوئی ایک کتا بھی اگر مر گیا کسی ظلم کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، تو وہ قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے گا۔ میں سمجھ سے قاصر ہوں کہ پتہ نہیں ہمارے جتنے حکمران ہیں یہ آخرت سے انکاری ہیں، قبر والی زندگی سے انکاری ہیں، یا انکاری نہیں تو ان کو معلوم نہیں کہ آگے کیا منزل ہے۔ کیونکہ جو بھی منسٹر ہے اس وقت سوشل میڈیا کو کنٹرول کرتا ہے، میں اس کے نام پہ یہ خصوصاً پیغام کرتا ہوں۔ آج میں نے سنا ہے اور میں نے دیکھا بھی ہے، خبر ہے کہ راولپنڈی میں 2 بچوں کے باپ نے 13,000 روپیہ، یہ جو اپلیکیشن لون وغیرہ چل رہی ہیں موبائل کے اوپر، اس سے اس نے 13,000 روپیہ لون لیا۔ چند دن بعد وہ 7 لاکھ روپیہ ہو گیا۔ ان کو بلیک میل کرتے تھے، بار بار تنگ کرتے تھے۔ وہ بیچارہ اتنا تنگ ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو مار ڈالا، خودکشی کر لی۔ اور اس کی خودکشی کا ذمہ دار اس وقت جو بھی منسٹر ہے، جو سوشل میڈیا کو کنٹرول کرتا ہے، اپلیکیشن کو کنٹرول کرتا ہے، یہ اس کے ذمہ ہوگا قتل۔ یہ اس سے پوچھا جائے گا۔ کیوں؟ آج ہم پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہر چیز کا ٹیکس ادا کرتے ہیں، اور اگر ہر چیز کا ٹیکس لیتے ہو تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ ہماری حفاظت کرنا، تمہارے اوپر لازم ہے کہ جو ہمارے اندر فراڈ اور جو بھی چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں ان کو ختم کرو، ان کو پکڑو، اپنے کردار تک پہنچاؤ۔ کچھ دن پہلے میں پتہ نہیں مجھے صحیح یاد ہے، سید اقرار الحسن یا یاسر شامی کی زبانی بھی یہ سنا، اس نے بھی یہ پروگرام کیا، اس نے بھی بتایا کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ 3 لاکھ سے ابو پتری وہ بتا رہے تھے کہ پتری اس سے بھی زیادہ انہوں نے بتایا جن کے ساتھ فراڈ ہو چکا ہے، جن کو وہ خام خواہ دھمکاتے ہیں، 50 سے 5,000 دے کر 50 لاکھ تک انہوں نے لوٹا ہے، ان کو بلیک میل کیا ہے، ان کو دھمکیاں دی ہیں، ان کو مارنے تک آ گئے ہیں۔ کیا ہم اپنے ملک کے اندر سیو نہیں ہیں؟ ہماری حفاظت کون کرے گا؟ اگر جس منسٹر کے اندر یہ سب کچھ آتا ہے، وہ اگر اس کی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے کہ فوراً ریزائن کرے، وگرنہ اس 2 بچوں کے باپ کی ذمہ داری قبول کرے اور ان 2 بچوں کے باپ، ان 2 بچوں کی ذمہ داری اپنے لیے اپنے سر پہ لے، جیسے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کرتا ہے اسی بھی ویسے کرے۔ اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں سب کے اوپر، ٹی وی کے اوپر، میڈیا کے اوپر، سب کے اوپر آنا چاہیے اور کہہ دینا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو ان کے فراڈ کے اندر آئے ہوئے ہیں، اور ان کو پکڑ کر پاکستان کے اندر ان کو ایسا سزا دینی چاہیے کہ وہ عبرت کا نشان بن جائیں۔ میرے ویر، 4 دن کی زندگی ہے، گزر جانا ہے۔ آج ہم بیٹھے ہیں، پتہ نہیں سانس کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن جب ہم مر گئے ہمیں کوئی پہچانے گا بھی نہیں کہ یہاں سے کوئی گزرا بھی شاید نہیں۔ ہم یہاں پہ آج بیٹھے ہیں، یہاں سے گزر رہے تھے، پانی کے اندر انجوائمنٹ کر رہے ہیں، تو پتہ نہیں یہاں پر کتنے ہزاروں لوگ، سینکڑوں لوگ، کتنے لاکھوں لوگ جو ہے نا آگے گزر گئے ہوں گے، ان کا نام نشان نہیں ہے دنیا میں، ان کو جاننے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے ویر، آخرت کی
خیال کریں، آخرت کا خیال کریں، آخرت کی حفاظت کریں، آپ کی آخرت تباہ نہ ہو جائے۔ لہذا حکومت وقت سے میری اپیل ہے کہ جتنی بھی یہ فراڈ اپلیکیشن چل رہی ہیں فیس بک کے اوپر، ان کو کنٹرول کریں، ان کے اندر جتنے بھی لوگ ملوث ہیں سب کو اوپن سزا دی جائے، میرا مطالبہ ہے۔ والسلام۔